اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جنہوں نے کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور ہر برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ توبہ کی 112 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کل عرض کیا گیا تھا کہ انصار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس بات کی کہ جان مال عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں گے، آپ مدینہ تشریف لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ تمہاری جان کو، مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کل ایک بات عرض کرنی اس آیت کریمہ میں باقی رہ گئی کہ وہ یہ کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ وہ لوگ جہاد کرنے والے بھی ہیں اور مارنے والے بھی ہیں اور مرنے والے بھی ہیں۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام شریعتوں میں جہاد کا عمل رائج رہا ہے۔ توریت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ یعنی جہاد کا عمل جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، تمام شریعتوں میں جہاد والا عمل رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھیے جہاد کیا، وقتل داؤد جالوت جو بہت بڑا اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جہاد کیا۔ تمام نبیوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف جہاد کیا۔ تمام نبیوں کی شریعت میں جہاد والا عمل رہا ہے، لیکن ان کے جہاد میں ایک یہ بات تھی کہ مال غنیمت کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا، مال غنیمت کو کھانا جائز قرار دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ تھا، ان کی جہاد کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ مال غنیمت کو لے جا کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی۔ اس کی جہاد کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی۔ اور اگر کسی جہاد کے موقع پر ایسا نہیں ہوا، یعنی آسمان سے آگ نہیں آئی اور اس کے مال غنیمت کو نہیں جلایا، تو اس کی جہاد کی عدم قبولیت کی علامت تھی، یعنی اس کا جہاد قبول نہیں ہوا۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز قرار دیا۔ تو جہاد کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کل کی آیت جو میں نے پڑھی اس میں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ سب سے پہلی چیز ان کی جو خوبیوں میں بیان کی گئی کہ وہ توبہ کرنے والے، یعنی کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بد عملی سے، ہر قسم کی عملی خرابیوں سے وہ لوگ بالکل پاک ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی ہونے کے بعد فوراً وہ لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی۔ سفید کپڑے پر کوئی معمولی دھبا بھی لگ گیا تو معلوم ہو جاتا، آئینے پر اگر مکھی بیٹھ گئی تو مکھی کے بیٹھنے سے معلوم ہو جاتا کہ آئینے پر مکھی بیٹھی ہے، یا کوئی دھبا لگ گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آئینے پر دھبا، کیونکہ آئینہ بالکل صاف شفاف ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا دل بھی
آئینے کی طرف بالکل صاف شفاف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا دل آئینے سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا تھا. کوئی اگر خطا ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فوراً وہ لوگ توبہ کر لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے اور جب موقع ملے عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تعریف کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون السائحون، روزہ رکھنے والے، اسی طریقے سے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے، یأمرون بالمعروف، اور نیکیوں کی تلقین کرنے والے. یہ دیکھیں ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. توبہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے جو ہے عبادتوں کے اندر لگنے والے، یہ ان کی خوبی بیان کی گئی. اور اخیر آیت جو پڑھی گئی ہے 112 نمبر کی، اس کے اندر دیکھیں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے. مولانا تقی عثمانی زیدہ مدعو فرماتے ہیں یہ اصطلاح بڑی ہی جو ہے عجیب و غریب اصطلاح ہے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یہ اصطلاح جو ہے بڑی ہی دلچسپ اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے قائم کیے ہوئے حدوں کو، اس کو قائم رکھو، اس کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دی ہے اس حدود سے باہر مت نکلو، اس کے اندر ہی رہو. اگر کوئی آدمی اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکلے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، پھر شریعت کے دائرے میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل طور پر قائم کر دیا ہے، اس کے حدود کو قائم کر دیا ہے، اس کے حد بندی کر دی ہے. اس کے باہر نہیں جانا، اس کے اندر ہی رہنا ہے. اس کے اندر رہنے والا آدمی کامیاب ہوگا، اس کے باہر جانے والا کامیاب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کچھ آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں، حدود کے اندر رہنے کی کچھ مثال. دیکھیے قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی. قرآن پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں پر لوگ سو رہے ہوں یا جہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہوں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوں، ایسی جگہ پر قرآن کو زور سے پڑھنا جس سے کسی کی عبادت کے اندر خلل پڑتا ہو، کسی کی نیند کے اندر خلل پڑتا ہو، کسی کی نماز کے اندر خلل پڑتا ہو، ایسے موقعوں پر قرآن پاک کی تلاوت زور سے کرنا یہ شرعی حدود سے باہر جانا ہے. شرعی حدود سے باہر جانا، شریعت کے حدود کے اندر یہ نہیں رہے گا، آدمی اس کے باہر چلا جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اعلیٰ عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کی جو فکر کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے اشاروں پر جو ہے جان دینا. لیکن اگر کوئی آدمی ماں باپ کی ایسی خدمت کرے جس سے بیوی بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہوتے ہوں، ایسی خدمت بھی شریعت کے اندر مقصود نہیں ہے. ایسی خدمت بھی نہیں کہ خدمت کرو ماں بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع کر دو. ایسے حقوق کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت سے باہر جانا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو دیکھا رسی لٹک رہی ہے، تو اپنی بیوی محترمہ سے پوچھا یہ تم نے رسی کیوں لٹکا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عبادت کرتی ہوں، عبادت کرتے کرتے مجھ کو جھپکی آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو نیند کے غلبے کے وقت میں اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہوں تاکہ نیند کے اندر میں گر نہ جاؤں، نیند کے اندر مجھ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، تو میں اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہوں. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. جب تم کو نیند آ جائے تو تم سو جاؤ، بیان میں مت سو، بیان میں نہیں سونا میں بول رہا ہوں. عبادت کرتے کرتے اگر نیند آ جائے، ہر وقت عبادت کے اندر مت لگے رہو. تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے کانوں کا بھی حق ہے، اسی طریقے سے تمہارے اعضاء کا بھی حق ہے. نیند آئے تو سو جاؤ، رسی میں باندھ کر کے لٹک کر کے عبادت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی. اس عورت نے آ کر کے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کی. اور شکایت کیا کی
امیر المومنین میرا شوہر بڑا ہی عبادت گزار ہے. دیکھیے آپ لوگ، آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، حضرت عمر فاروق بھی نہیں سمجھ سکے اس کی شکایت کو. اس عورت نے کیا شکایت کی؟ امیر المومنین میرا شوہر بڑا ہی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، رات بھر عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے. انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کی. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، بہت ہی جو ہے تمہارا شوہر تو نیک ہے. وہ عورت چلی گئی بول کر کے. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی، مجھ کو اس کا نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے، غالباً کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بھی ذکر آئے گا، ان کا ذکر آئے گا، انہوں نے کہا امیر المومنین اس عورت نے آپ کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی، آپ سمجھ نہیں سکے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے شکایت کہاں کی؟ اس نے تو اپنے شوہر کی تعریف کی نہیں، تعریف کے پہلو میں اس کی شکایت چھپی ہوئی ہے، اس کا درد چھپا ہوا ہے. اپنے شوہر کی شکایت کر رہی، وہ کیا شکایت کر رہی ہے؟ شکایت اس کی یہ ہے کہ رات بھر وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، میرا حق کب وہ ادا کرے گا؟ راتوں کو بھی میرے پاس نہیں آتا، دن کو بھی روزے میں رہتا ہے، میرا حق ہی ادا نہیں کر رہا. بڑے ہی باریک انداز میں اس نے شکایت کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس صحابی سے کہ تم اس کا فیصلہ کرو، تم ہی اس کا فیصلہ کرو، تم ہی شکایت سمجھ گئے، میں تو سمجھ نہیں سکا. تو اس صحابی نے کہا، امیر المومنین ہر چوتھے دن اس کے شوہر کو حکم دیجئے اپنی بیوی کے پاس رات گزارا کرے، چوتھے دن، ہر چوتھے دن. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ قرآن سے میں نے فیصلہ کیا. ارے قرآن تو میں بھی پڑھتا ہوں، میرا وہاں ذہن ہی نہیں گیا، کہاں کس آیت سے تم نے فیصلہ کیا؟ تو اس صحابی نے کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو اگر کسی کی چند بیویاں ہوں، ان بیویوں کے درمیان انصاف کرو. انصاف کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو ظاہر بات ہے چوتھے دن ایک بیوی کا نمبر آئے گا، چوتھے دن ایک بیوی کا نمبر آئے گا، 1 2 3 4، چوتھے دن ایک بیوی کا نمبر آئے گا. تو اس کو آپ حکم دیجئے کہ چوتھے دن اپنی بیوی کے پاس یہ شباشی کیا کریں، رات گزارا کریں. دیکھیے یہ شریعت سے بالکل غلو کرنا ہو گیا، شریعت حدود سے یہ باہر ہو گئے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، راتوں کو عبادت کر رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بھی شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے کہ راتوں کو دن رات بھر عبادت کے اندر ہی لگے رہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. تو شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کے آدمی کو کام کرنا ہے، شریعت کے باہر نہیں جانا ہے. میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش، سب چیزوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کے اندر جو چیزیں حدود کے اندر متعین کی گئی ہیں، انہی حدود کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنا ہے. یہی شریعت کا کیا ہے تقاضا ہے، اور اسی سے آدمی کامیاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آخر آیت میں آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے بشارت سنائی ہے. کیسے لوگوں کے لیے؟ توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، اور شرعی حدود کی حفاظت کرنے والے. ایسے لوگوں کو بشارت ہے، ایسے مومنوں کو بشارت ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے جانا عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت